بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے للمخلفین من الاعراب ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو ستدعون ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی الی قوم ایسی قوم سے جہاد کی اولی باس شدید جو بڑی سخت جنگجو ہے تقاتلونہم تم ان سے لڑائی کرو گے او یسلمون یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے فَإِن تُطِیعُوا پس اگر تم اس وقت تم نے اطاعت کی یؤتکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اجرا حسنا بہت اچھا اجر وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑا کما تولیتم من قبل جیسے تم نے منہ موڑا تھا پہلے یعذبکم تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا عذابا علیما دردناک عذاب لیس علی الاعمی حرج نہ اندھے پر کوئی حرج ہے ولا علی الاعرج حرج او نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے ولا علی المریض حرج او نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے اگر یہ شریک جہاد نہ ہوں ومن یطع اللہ جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی و رسولہ اس کے رسول کی یدخلہ داخل فرمائے گا اسے اللہ تعالیٰ جنات ایسے باغات میں تجری رواں ہیں جاری ہیں من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں ومن یتولی اور جو شخص روگردانی کرے گا یعذبہ تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا عذابا علیما دردناک عذاب۔ ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا ان قریب اے حبیب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و عیال نے بس ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ اے حبیب یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، آپ انہیں فرمائیے کون ہے جو اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کا اگر ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی ضرر کا یا ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نفع کا بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اب ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا یہ پیغمبر اور ایمان والے اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی، اور بڑا خوش نما لگتا تھا یہ ظن فاسد تمہارے دلوں کو اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی قوم بن گئے۔ اور جو نہ ایمان لے آئے اللہ اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہیں گے پہلے سفر جہاد سے پیچھے چھوڑے جانے والے جب تم روانہ ہوگے اموال غنیمت کی طرف تاکہ تم ان پر قبضہ کر لو، ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں،
وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ فرمائیے تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، یوں ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ان کا یہ خیال غلط ہے، در حقیقت وہ احکام الہی کے اسرار کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم پھر منافقین کا ذکر فرما رہا ہے جو جنگ میں، مختلف جنگوں میں پیچھے رہے، اور پھر جب ایک سخت، پھر ایک غزوہ خیبر کے موقع پہ جب ان کو امید تھی کہ مسلمان اس میں فتح یاب ہوں گے اور اس میں بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، تو پھر منافقین نے کہا کہ جناب ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ ہم بھی بہادری کے جوڑ دکھائیں، کیونکہ صلح حدیبیہ میں ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکے۔ تو قرآن نے کہا کہ حبیب ان کو اب لے کے نہیں جانا، اب بھی ان کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرنا نہیں، یہ مال غنیمت کے اصول کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کو کہیں کہ ہاں ایک اور جنگ ہوگی سخت ترین، اس میں تم ہمارے ساتھ آنا اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ ہے ذکر۔ پھر فرمایا گیا کہ جو معذور ہے اگر وہ جنگ میں شامل نہ بھی ہو سکے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، فرما دیجیے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے، تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم نے اس وقت میں منہ موڑا پہلے کی طرح جیسے تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ مدینہ پاک کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل غزوہ خیبر میں شریک ہونے کے لیے بڑے بےتاب تھے۔ ان کی یہ بےتابی بے چینی اس لیے نہیں تھی کہ وہ پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خیبر میں ان کو مال غنیمت کے بہت زیادہ ملنے کی توقع تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب کفار مکہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، جب مکہ فتح ہو گیا اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ان بیچارے یہودیوں میں یہ ہمت کہاں ہے کہ وہ مسلمانوں کو مغلوب کر سکیں۔ مسلمان اس مہم میں یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ یہودیوں کے باغات، زرعی زمینیں، زرخیز زمینیں، کئی پشتوں سے جمع کیا ہوا مال انہیں مفت میں مل جائے گا منافقین کو۔ علاوہ ازیں ان کا شمار بھی غازیان اسلام میں ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتا ہے آپ ان بدوی عربوں کو فرمائیں گھبراؤ مت، یہ کوئی جنگ خیبر کوئی اسلام کی آخری جنگ نہیں، اس کے بعد بھی کئی جنگیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ تم اپنی بہادری کے جوڑ دکھاؤ، ٹھیک ہے جی، اور ایک طاقتور جنگ جو اور بہادر قوم سے عنقریب ہماری ٹکر ہونے والی ہے، اس وقت تمہیں دعوت جہاد دی جائے گی۔ اگر اس وقت تم نے اس دعوت جہاد پر لبیک کہی، میدان جنگ میں بہادری کے تم نے جوڑ دکھائے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس وقت بھی تم نے سابقہ پہلی بزدلی دکھائی اور منافقت کی وجہ سے تم جنگ میں شامل نہ ہوئے تو یاد رکھو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ یہ ہے جی اس آیت کا مطلب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعوت جہاد ان قبائل کو کب دی گئی؟ وہ قوم جس کو قرآن نے اولی باس شدید بڑی طاقتور جنگ جو قوم کے نام سے یاد کیا، وہ قوم کون سی تھی؟ تاریخی روایات میں متعدد اقوال ملتے ہیں اس بارے میں۔ انسان اس کے مطالعہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی روایت واقعہ کے مطابق ہے، کون سی صحیح ہے، لیکن اگر قرآن پاک کے الفاظ میں غور کیا جائے تو حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تمہیں ایسی قوم کے ساتھ لڑنے کی دعوت دی جائے گی جو بڑی طاقتور جنگجو بہادر ہوگی۔
اس جنگ کا انجام بھی قرآن نے بتا دیا کہ جنگ کا انجام کیا ہوگا. تو قاتلونہم او یسلمون، تم ان سے جنگ کرو گے اور انہیں خاک و خون میں ملا دو گے، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے. ایسی جنگ ہوگی کہ تم ان سے جنگ کرو گے اور ان کو شکست دو گے، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے یا تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے. ان تصریحات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ روایات کا غیر جانبداری سے مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی روایت صحیح ہے اور وہ جنگ کون سی ہے. اب سنیں جی، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد عہد رسالت میں کفر و اسلام کے درمیان درجہ ذیل مارکے ہوئے. غزوہ خیبر کے بعد غزوہ موتا ہوا، فتح مکہ ہوا، جنگ حنین و طائف ہوئی، غزوہ تبوک ہوا. حضور کی ظاہری زندگی میں یہ جنگیں ہوئی ہیں غزوہ خیبر کے بعد. ان میں سے کوئی بھی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا. غزوہ موتا میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور رومیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ، دوسرے کے مطابق 2 لاکھ. دیکھیں ذرا جی، ہمارے اسلاف کتنے بہادر تھے حضور کے صحابہ کرام. 3000 کا مقابلہ 1-2 لاکھ سے بنتا ہی نہیں. اس میں اتنا ڈفرنس تھا. لیکن اس جنگ کا نتیجہ یقاتلون او یسلمون نہیں تھا، یعنی مسلمانوں نے ان سے زبردست جنگ بھی نہیں کی اور انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے 3 جرنیل اس جنگ میں شہید ہوئے تھے جنگ موتا کے اندر. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی اور آپ کی جنگی مہارت اور بے مثال شجاعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ٹڈی دل رومیوں کے محاصرے میں پھنس گیا تھا، جس کے بچنے کی کوئی امید بظاہر نہیں تھی، حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری، حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کو بخیر و عافیت آپ نے محاصرے سے نکال لیا. یہ جنگ فیصلہ کن نہیں تھی جی. اس لیے جب یہ لشکر مدینہ طیبہ واپس آیا تو صحابہ کرام نے ان کا اس طرح استقبال نہیں کیا جس طرح فتح کرنے والے لشکر کا استقبال ہوتا ہے، بلکہ بعض نے تو صحابہ کو بگوڑا کہا، فرارون کہ تم جنگ سے کیوں بھاگ کے واپس آئے ہو. لیکن رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، ان میرے غلاموں کو بھاگنے والا بگوڑا نہ کہو، بل انتم کرارون. صحابہ میں گواہی دیتا ہوں تم بھاگنے والے نہیں، تم تو لشکر کفار پہ حملہ کرنے والے ہو، کیونکہ تم نے اپنی جان کی بازی لگائی، تم نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے داؤ پہ لگایا، اس لیے تم بھاگنے والوں میں تمہارا شمار نہیں ہے. اس کے بعد فتح مکہ کے لیے روانگی کا وقت آیا. ایک لشکر جرار حضور کے ساتھ تھا، ان 10,000 صحابہ تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے حبیب کو اس فتح مکہ کی خوشخبری خواب میں سنا دی تھی کہ تم عنقریب مکہ کو فتح کرو گے. قرآن پاک کی وہ آیت بھی ہے انشاءاللہ اسی صورت فتح میں آگے آئے گی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. یعنی حبیب آپ انشاءاللہ تعالی مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ حضور کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا. اس خوشخبری کے بعد یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور جنگ کے ارادہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، کیونکہ حضور کو اللہ نے پیشین گوئی خواب میں خوشخبری سنا دی تھی کہ آپ عنقریب مکہ فتح ہونے والا ہے. اتنے بڑے لشکر کو لے کر جانے کا مقصد یہ تھا جو حضور 10,000 صحابہ کو فتح مکہ کے موقع پہ ساتھ لے کے گئے. حکمت یہ تھی تاکہ کفار ڈر کے مارے جنگ کی طرف نہ آ سکیں، کسی قسم کی شرارت فتنہ انگیزی نہ کر سکیں. تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب اسلام کا یہ لشکر جرار جو 10,000 صحابہ کے اوپر مشتمل تھا، جب حضور کی زیر قیادت یہ فوج مکہ پاک میں داخل ہوئی
تو اکا دکا واقعات کے علاوہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جنگ کا تو اہل مکہ نے ارادہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ قریش مکہ اگر پہلے اولی باس شدید ان کا مستاق ہوں تو ہوں، لیکن بدر، احد اور خصوصاً غزوہ احزاب کے بعد کفار کے اندر یہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف سینہ سپر ہو سکیں۔ اب تو وہ اپنی دیرینہ ہٹ درمی عداوت کو نبھا رہے تھے، ورنہ ان کی قوت کھوکھلی ہو چکی تھی غزوہ احزاب کے بعد، جب قریش کے حریف بنی بکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنو خزاعہ پر شب خون مار کر وعدہ خلافی کی تو اہل مکہ کی نیندیں اڑ گئیں۔ انہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ اب مسلمان ہم سے انتقام لیں گے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ جو تھے قبیلہ بنو بکر، انہوں نے قریش کے ساتھ دوستی کر لی تھی، اور بنو خزاعہ نے حضور کے ساتھ دوستی کی تھی۔ تو بنو بکر جو قریش والوں کے دوست تھے، انہوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کے اوپر رات کے وقت حملہ کیا تھا، جس میں ان کے بہت سارے بندے اور عورتیں شہید ہوئے تھے۔ تو پھر وہ قبیلہ حضور کے پاس گیا تھا کہ حضور آپ ہمارے دوست ہیں، تو قبیلہ قریش کے جو ہیں حلیف بنو بکر، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، تو پھر حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ یہ سبب بنا تھا فتح مکہ کا۔ پھر حضور 10,000 کا لشکر جرار لے کر تشریف لائے۔ اب اہل مکہ کو پتہ تھا کہ چونکہ ہم نے خود وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اس صلح حدیبیہ کے اندر ایک شک تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ تو اب یہ قریش کے جو تھے دوست قبیلہ بنو بکر، اس نے وعدہ شکنی کی، اور قریش والے بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کے دوست تھے۔ اس لیے قریش کو اب ڈر تھا مسلمان آئیں گے حملہ کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا جناب کہ ابو سفیان وہ پھر مدینہ پاک میں گیا، اور بڑی خوشامد سے اس نے صحابہ کرام سے کہا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کہ حضور ہمیں ایک موقع اور دے دیں، اور یہ جو صلح حدیبیہ کا تھا معاہدہ وہ برقرار رہے۔ لیکن صحابہ نے کہا جی اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ تمہارے قبیلے نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تمہارے دوست جو ہے قبیلہ اس نے، لہٰذا یہ ناکام ہو کے واپس تھا آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فتح مکہ کے وقت قریش اور ان کے حلیف، ان کے دوست قبیلے اس قابل نہیں تھے کہ ان کا شمار اولی باس شدید میں ہو کہ سخت جنگ کرنے والے، تو گویا کہ یہ فتح مکہ بھی اس آیت کا مصداق نہیں بنتا۔ حوازن اور ثقیف نے بے شک اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسلام کے 12,000 بہادروں کے سامنے ان 2-3 ہزاروں کی کیا حقیقت تھی۔ جنگ حنین جو ہوئی ہے اس کے اندر کفار صرف 2-3 ہزار تھے، مسلمانوں کی فوج تھی 10-12 ہزار، تو یہ بھی سخت جنگ شمار نہیں ہوتی نا۔ اور جنگ حنین کی ابتدا میں جو واقعات ظاہر ہوئے، جس کے وجہ سے حوازن کا پلہ بظاہر بھاری رہا، وہ جنگ کے اندر پیش نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بے ترتیبی بے دھیانی سے جا رہا تھا، اور ان کی قبیلہ بنو حوازن کی وادی تھی اوتاس، اس کی طرف مسلمان بڑھ رہے تھے۔ تو ان قبیلہ حوازن نے اپنے سپاہی مورچوں کے اندر چھپا کے بٹھائے ہوئے تھے کہ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے تو ہم نے ان کے اوپر اچانک حملہ کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، اور بظاہر مسلمانوں کے اندر بھگ دوڑ مچی، لیکن جو ہی حضور نے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ مسلمانوں کو بلاؤ اور کوئی مسلمان میدان جنگ سے بھاگے نہیں، تو حضرت عباس نے بلند آواز سے پکارا، یا معشر الانصار الذین آووا ونصروا، یا معشر المہاجرین الذین بایعوا تحت شجرہ ان محمدا حی فہلموا۔ آپ نے ان کو بلایا، اے انصار والو، تم نے حضور کو پناہ دی ہے اپنے شہر میں، تم نے حضور کی مدد کی تھی، اے مہاجرین کے گروہ، تم تو وہ ہو جنہوں نے
حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اپنی جان کی بازی لگانے کی. اور سنو حضور زندہ ہیں, ہمارے آقا زندہ ہیں, لہذا تم بھاگ کے مت جاؤ, سب حضور کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ. یہ جب آواز صحابہ کرام نے سنی تو جن صحابہ کے کانوں میں آوازیں پہنچی انہوں نے لبیک کہتے ہوئے حضور کے جھنڈے تلے سارے صحابہ جمع ہو گئے. اور پھر یہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا. حوازن ثقیف اپنی عورتوں, بچوں, مال مویشی کو پیچھے چھوڑ کر پھر بھاگ گئے, پھر ان کو شکست ہو گئی. علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جنگ میں صرف 4 مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ حنین کے اندر. لہٰذا یہ جنگ بھی سخت نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کیا گیا. ٹھیک ہے جناب. ایک اور جنگ ہوئی تھی غزوہ تبوک. اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہاں رومیوں کو ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے وہ صفرا ہو کے مقابلہ کر سکیں. لہٰذا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا مقابلہ قریب سخت قوم سے ہوگا, جنگجو قوم سے ہوگا جن سے تم جنگ کرو گے, یا وہ ہتھیار ڈالیں گے یا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے. لہٰذا غزوہ تبوک کا شمار بھی اس سخت جنگ میں نہیں ہوتا. ہاں غزوہ خیبر کے بعد سب سے پہلے اسلام اور باطل کی جو خون ریز جنگ ہوئی جو اس آیت کا مصداق بن سکتی ہے, یہ وہ جنگ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی. یہ ہے اسلام کی سب سے سخت اور خون ریز جنگ جس کا ذکر قرآن پاک نے اس آیت میں کیا ہے. اور یہ جنگ کے جس نے حالات پڑھے ہیں جنگ یمامہ کے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جنگ کتنی خون ریز کتنی سخت ترین جنگ تھی. قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس جنگ کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ خود غور فرمال اس واقعہ کو سننے کے بعد کہ واقعی یہ جنگ سخت تھی کہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد عرب کے 9 مسلم بدو قبائل میں قبائلی عصبیت کا فتنہ جاگ اٹھا اور لوگ کئی 9 مسلم مرتد ہونا شروع ہو گئے. حضور کے وصال کی بات ہے جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حاکم بنے, خلیفہ بنے. کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, کسی نے خلافت اسلامیہ کے حاکمیت کا انکار کر دیا, اور کئی لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی اٹھ کھڑے ہوئے. یہ حالات تھے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو اتنے خطرناک حالات تھے. اور سب سے زیادہ خطرناک یہی فتنہ تھا جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ان لوگوں میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب بھی تھا, اور مسیلمہ اس کی قوت, اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام خطرات کا کلا کما کرنے کے لیے مؤثر اقدامات شروع کر دیے. مسیلمہ کذاب کے روز افزوں قوت اسلام اور اسلامی حکومت کے لیے وہ شدید ترین خطرہ بن کر ابھر رہی تھی. 2 سالوں میں مسیلمہ نے اپنے آس پاس نے بہت سارے لوگ جمع کر لیے, جس میں اس کا اپنا بھی کثیر و تعداد قبیلہ بنو حنیفہ بھی اس کے پاس جمع ہو گیا جو جنگی مہارت شجاعت کے اندر عرب میں مشہور ترین تھا. قبیلہ بنو حنیفہ یہ مسیلمہ کذاب کا اپنا قبیلہ تھا. ارد گرد کے دوسرے قبائل بھی مسیلمہ کے ساتھ آ کر مل گئے. قبائلی عصبیت نے ان کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ مسیلمہ کو جھوٹا سمجھتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے, صرف تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے. چنانچہ طلحہ النمری جو بنی نمر قبیلے کا سردار تھا یمامہ میں آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا مسیلمہ کہاں ہے. مسیلمہ کی عقیدت مندوں نے جواب دیا کہ اب اس کو صرف مسیلمہ نہ کہو, وہ اس کو رسول اللہ کہو. معاذ اللہ, مسیلمہ کو رسول اللہ کہہ کے پکارو. طلحہ نے جواب دیا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں میں اس کو رسول نہیں کہوں گا, پہلے مجھے اس سے ملواؤ. جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو طلحہ نے پوچھا تمہارے پاس کون آتا ہے بھائی, اگر تم اللہ کے رسول ہو تو بتاؤ وہی لے کر تمہارے پاس کون آتا ہے.
مسلمہ نے کہا رحمان آتا ہے، اللہ آتا ہے خود پیغام لے کر، استغفر اللہ۔ پھر اس نے پوچھا افی نور ام ظلمہ، یہ بتاؤ کہ اللہ روشنی میں آتا ہے تمہارے پاس یا اندھیرے میں آتا ہے؟ مسلمہ نے کہا تاریکی میں آتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے۔ طلحہ نے جواب دیا اشہد انک کذاب، میں گواہی دیتا ہوں مسلمہ تم جھوٹے ہو، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ علیہ الصلوۃ والسلام صادقون، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں۔ لیکن کذاب ربیعہ احب الینا من صادقی مدر، اس نے کہا لیکن ربیعہ قبیلہ کا جھوٹا مدر قبیلہ کے سچے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ان مسلمہ کا جو تھا قبیلہ خاندان جو تھا وہ تھا ربیعہ، حضور کا جو خاندان ہے قریش سے اوپر وہ ہے مدر۔ تو اس نے کہا چونکہ حضور کا تعلق قبیلہ بنو مدر سے ہے، تمہارا تعلق بنو حنیفہ سے ہے، ربیعہ سے ہے، اس لیے ربیعہ قبیلہ کا جھوٹا مجھے مدر قبیلے کے سچے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی تم اگر سے جھوٹے ہو تب بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ تھی ان کے اندر قبائلی عصبیت کہ مانتے تھے کہ مسلمہ جھوٹا ہے لیکن فقط اپنے قبیلے کا فرد ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی ایک واقعہ سے آپ ان کی عصبیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے مسلمہ کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ سارے علاقے پہ اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ پہلے مسلمانوں کا لشکر اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمہ کے مقابلے میں آیا، لیکن اس کے حملے کی تاب نہ لا کر پسپا ہو گیا، شکست ہو گئی۔ اس کے بعد شرحبیل بن حسنہ، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں جی، انہوں نے مسلمہ کے اوپر حملہ کیا لیکن نتیجہ اچھا نہ نکلا، فتح نہیں ہو سکی۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید کو جنہیں حضور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا، سیف من سیوف اللہ لقب ہے حضرت خالد بن ولید کا، حضور نے فرمایا تھا یہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا کہ تم مسلمہ کا جا کے مقابلہ کرو۔ اسلامی لشکر میں اکابر مہاجرین اور جلیل القدر انصار کی کثیر تعداد تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کوئی بدری غیر بدری کسی مہاجر انصاری کا فرق نہیں، سب نے جانا ہے بھائی، تمام صحابہ اس جنگ میں جاؤ گے۔ اور اس میں حفاظ قرآن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، بعض کتابوں میں ہے کہ 700 حفاظ قرآن تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے پھر آپ نے اس فوج کو بھیجا۔ چنانچہ عقربہ کے گاؤں کے کھلے میدان میں دونوں لشکر صف بستہ ہوئے، صف ہرا ہوئے، حضرت خالد بن ولید کی فوج اور مسلمہ کی۔ مسلمہ کے جاں فروز سپاہیوں کی تعداد 60,000 تھی جی، مسلمانوں کی تعداد اس میں میکسیمم 10,000 بنتی ہے اگر آپ زیادہ بھی کریں میکسیمم، اور ان کی تعداد تھی 60,000۔ اتنا بڑا لشکر اہل عرب نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے سپاہی فولاد کی زروں میں ملبوس تھے، آہنی اور لوہے کے جنگی لباس میں ملبوس تھے۔ اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا، زاد راہ کی کمی نہیں تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجہ پر اسلام کے مستقبل کا دار و مدار تھا، تو مرتدین نے پہلا حملہ اس شدت سے کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ دشمن بڑھتے بڑھتے اس خیمہ تک چلا آیا جو کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں تک دشمن آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی عبقریت بے نظیر شجاعت کام آئی۔ آپ خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور یا محمدہ کا نعرہ لگایا اور آپ نے خود مسلمہ پہ حملہ کر دیا، حالانکہ آپ کمانڈر ان چیف تھے۔ چند گھنٹوں کی خون ریز جنگ میں دشمن کے 7,000 سے زیادہ سپاہی ہلاک ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چکر کاٹا اور مسلمہ کے آس پاس جو دستہ تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا، آپ ان کے اوپر پھر بجلی بن کے گرے، یعنی
مقصد تھا کہ اس کے آس پاس کے سپاہیوں کو قتل کیا جائے تاکہ مسلمہ جب قتل ہو گیا تو پھر ان کی جو ہے شکست وہ یقینی ہو جائے گی، اور ان کو گاجر مولی کی طرح آپ نے کاٹنا شروع کر دیا۔ اس اچانک اور بے پناہ حملہ سے مسلمہ کذاب کی فوج کے اوسان خطا ہو گئے، پسپا ہو گئے۔ وہ انہوں نے مسلمہ سے پوچھنا شروع کر دیا، این ما کنت تعیدنا، اے ہمارے سردار جس نصرت مدد کا وعدہ تم ہم سے کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا آؤ میرے ساتھ مل کر مقابلہ کرو، میں نبی ہوں اور اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اس کے جو فوجی نے کہا بھئی وہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ مسلمہ نے کہا قاتلوا علی احسابکم، میری اس وعدہ کی ہوئی مدد کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنی خاندانی عزت، حمیت، عصبیت کے لیے جنگ کرو، مدد آئے نہ آئے تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ اس نے کہا، مسلمہ نے کہا، اور خود وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا، یہ کہہ کر خود وہ رفو چکر ہو گیا۔ محکم ابن طفیل نے جب اپنی قوم کی یہ رسوائی دیکھی اور افراتفری کے عالم میں میدان سے شکست کھا کے بھاگتے دیکھا تو اس نے پکارا، یا بنی حنیفہ الحدیقہ، اے بنو حنیفہ باغ میں چلے جاؤ۔ وہاں قریب ہی ایک وسیع باغ تھا جس کی چار دیواری بڑی مضبوط تھی اور بڑی اونچی تھی، اور لوہے کے دروازے تھے اس باغ کے آس پاس۔ وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، مسلمہ کی فوج وہاں اس باغ کے اندر محفوظ ہو گئے۔ حضرت برا بن مالک، یہ ذرا دیکھیں جی حضور کے صحابی کتنے بہادر تھے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ دشمن اس کلا نما باغ کے اندر پناہ گزین ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا مجھے اٹھا کر اس باغ کی دیوار کے اوپر چڑھا دو تاکہ میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں اور تم باغ میں داخل ہو۔ اب دیکھیں کہ باغ کے اندر ہزاروں فوجی ہیں اور یہ حضور کا اکیلا جان باز مجاہد اکیلا اندر جانا چاہتا ہے۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے منع کیا، جناب تم اکیلے کیسے اندر جا کے دروازہ کھولو گے؟ وہ تو تمہیں تمہاری تکہ بوٹی نہیں چھوڑیں گے، ہزاروں میں ہیں، تم تنہا اندر جا کے کیسے دروازہ کھولو گے؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں بچوں نہ بچوں انشاءاللہ میں شہید بھی ہو گیا دروازہ میں کھول دوں گا۔ یہ تھی صحابہ کے دلوں میں اسلامی غیرت اور بہادری۔ چنانچہ صحابہ نے آپ کو اٹھا کر حضرت برا بن مالک کو اس باغ کی دیوار کے اوپر پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہنچ کے آپ نے اندر چھلانگ لگائی اور بڑی چستی سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ راستہ میں جو مرتد آپ کے راستے میں آتا آپ اس سے واسطے جہنم کرتے جاتے، یہاں تک کہ آپ دروازہ کے قریب پہنچ گئے اور دروازہ کھول دیا۔ کتنی ہے جی بہادری! ہزاروں فوجی ہیں لیکن دروازہ کھول دیا۔ مسلمان مجاہدین اندر داخل ہو گئے، پھر باغ کے اندر جا کے بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ وحشی، یہ وحشی وہی بندہ ہے جس نے جنگ احد میں حضور کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا ہندا کے کہنے پہ، یہ واقعہ بھی ہے۔ تو وحشی نے اسی جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں جی اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک طرف وحشی نے حضور کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا جس کا دکھ حضور کو بہت زیادہ ہوا تھا، اور ادھر اتنا بدبخت بندہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب کو بھی وحشی نے ہی قتل کیا تھا، کیونکہ یہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور حضرت وحشی کہا کرتے تھے کہ اگرچہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے کہ میں نے حضور کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا، لیکن یہ بھی اللہ نے مجھے شرف دیا ہے کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو بھی واسطے جنت میں نے کیا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ شاید اس وجہ سے میرا وہ پہلے والا گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب انہوں نے پھر اس مسلمہ کو قتل کیا۔ جب اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار اور
رسول ہونے کا دعوے دار قتل ہو گیا ہے تو پھر پوری فوج نے ہتھیار ڈال دیے. 7,000 کفار وہاں باغ کے اندر مارے گئے. دشمن کے مقتولوں کی مجموعی تعداد ہو گئی تھی 21,000. اتنے زیادہ کافر کسی جنگ میں نہیں مارے گئے. یہ 21,000 بندے مرتدین کے شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس میں شدید جانی نقصان ہوا. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، جس میں سینکڑوں حفاظ قرآن صحابہ تھے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق عظیم قیادت، حضرت خالد بن ولید کی بے نظیر بہادری، عبقریت اور صحابہ کرام کی بے مثل شجاعت و بہادری نے فتنہ انکار نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا اور جڑ سے اکھیر کر اس کو پھینک دیا. یہ ہے جی وہ پہلا معرکہ جو اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں اور ایک ایسی قوم کے درمیان ہوا جس پر اولی باس شدید کا صحیح اطلاق ہوتا ہے، اور اس کا انجام بھی تقاتلونہم او یسلمون کے عین مطابق ہوا. اس لیے حضرت نافع بن خدیج حضور کے صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے باخدا پہلے ہم یہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اولی باس شدید کہ تمہارا مقابلہ ایک سخت جنگجو قوم سے ہوگا، لیکن ہمیں علم نہیں تھا وہ کون سی جنگجو قوم ہے جس کے ساتھ ہمیں اللہ نے قرآن میں جنگ کی دعوت دی ہے. جب سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں بنو حنیفہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت تھی جو مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، تو ہم جان گئے کہ یہی وہ قوم ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا. تو یہ ہے جی اولی باسن شدید سے مراد. قرآن نے کہا حبیب ان کو فرمائیں ان بدوی عربوں کو بتائیں کہ تم ان قریب دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے. تو ان تمام روایات اور قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلا کہ وہ سخت جنگ جس کا اس آیت میں ذکر ہوا وہ یہی جنگ یمامہ بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، مریض پر کوئی گناہ نہیں اگر یہ شریک جہاد نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ پاک میں کئی مخلص مسلمان جو نبینا تھے یا لنگڑے یا بیمار تھے وہ بھی اس جنگ میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، صلح حدیبیہ میں بھی اور جو بعد میں جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی اور اس جنگ میں بھی. جب انہوں نے مخلفین کے بارے یہ آیت سنی کہ قرآن نے کہا حبیب جو پیچھے رہے ہیں وہ منافق ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ جو معذور تھے بعض صحابہ مسلمان بے چین ہو گئے، کہیں ہمارا شمار تو ان منافقین میں اور پیچھے رہنے والوں میں نہیں ہے. تو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے جا کے عرض کیا حضور ہمارے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے، یا آپ بتائیں کہ ہمارا شمار تو ان پیچھے رہنے والے منافقین میں نہیں ہے، ہم بھی اس سفر میں شریک نہیں تھے. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی حبیب ان آپ کے جو بیمار صحابہ ہیں، معذور ہیں، اندھے ہیں، ان کا شمار منافقین میں نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ واقعی معذور تھے، ان کے اوپر تو جہاد فرض ہی نہیں تھا. پھر فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور جو شخص اللہ کے فرمان اور حکم سے منہ پھیرے اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کی ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جو تیرے بندے درس قرآن میں تشریف لائے ان کے اوپر فضل و کرم فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. تمام مسلمانوں کو رزق حلال اور رزق فراخ عطا فرما. پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته